آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کے حوالے سے کوئی نصیحت یا کوئی میسیج اگر دینا چاہیں. دیکھو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا میں نصیحت کی مقام پہ نہیں ہوں. نوجوانوں کے حوالے سے مشورہ ضرور دے سکتا ہوں, اور وہ مشورہ سچی بات یہ ہے, 2-3 باتیں ہیں. ایک تو سچی بات ہے, یہ جو موبائل ہے یہ ہم سب کے لیے ہی وقت کی تباہی کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور سبب بنا ہوا ہے. تو اس میں بڑی ساری خرافات بھی ہیں, بڑی ساری بدبختیاں بھی ہیں. تو ہمیں اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس دور کے اندر کہ کو ترک کر دیں, کو چھوڑ دیں, لیکن بہرحال کم از کم اس کے یوزیج کو کم کیا جا سکتا ہے, اور اپنے آپ کو کم از کم اس لیول پہ محدود کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس کا استعمال صرف مثبت اور ضرورت کے حد تک ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, یہ بات میں بڑی شرح صدر سے کہوں گا, آج دین کی جو حالت ہے نا, اس میں ایک بڑی اہم وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم دین پہ نا شرمندہ ہیں. ہمارے نوجوان بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں باطل افکار سے اور باطل کی یلغار سے. صرف افکار سے نہیں متاثر ہوتے, کئی دفعہ سوری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے اپنے زندگی کے اندر نوجوانوں کو دیکھا ہے, وہ شرمندہ ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یار میں اپنے لوگوں میں یہ بات کہوں گا, یہ سختی سمجھی جائے گی. جو ہمارے مطلب ایسے ماڈرن افکار رکھنے والے لوگ ہیں, وہ کہیں گے بھئی تم لوگ جو دین کا ایسا تصور پیش کر رہے ہو جس کے اندر بڑی سختی ہے. پردہ ہے, پردے پہ کیوں شرمندہ ہوں بھائی, کس وجہ سے شرمندہ؟ یعنی اللہ کا حکم ہے, یہ لباس میں کیوں شرمندہ, یعنی یا داڑھی پہ کیوں شرمندہ ہے یار, ٹخنے سے اونچی شلوار رکھنے پہ کیوں شرمندہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرمندہ تو ان لوگوں کو ہونا چاہیے تھا جو حیوانات کی زندگی گزار رہے ہیں, جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں, کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے جو پابندی نہیں ہے, شتر بے مہار, یعنی شرمندہ ان کو ہونا چاہیے تھا. لیکن شرمندہ آج ہم ہیں, اور یہ مغرب کی یلغار کی ایک انتہائی بڑی صورت ہے کہ اس نے وہ چیزیں جو ننگ پن, جو بے حیائی, جو عریانی, جو فحاشی, جو شرمندگی کے سمجھ لیں کہ محلات تھے, ان شرمندگی کو انہوں نے نہیں اس کو شرمندگی, انہوں نے بلکہ اس کو گلوریفائی کر دیا لوگوں کے لیے. اور آج ہمیں اپنے نظریات کے اوپر شرمندہ کر دیا ہے. ہم عقیدے کے کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں, یار یہاں پہ کوئی سختی والی بات نہ آئے, اور یار سب کو لے کے ساتھ چلنا ہے. کیوں؟ کسی نہ آپ نے تکفیر کرنی ہے, نہ آپ نے کسی کو قتل کرنا ہے, نہ کافر کہنا ہے, نہ آپ نے, لیکن کسی مسلمان کو آپ نے کافر نہیں کہنا ہے, نہ آپ نے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی اللہ معاف کرے ایسے افکار رکھنے ہیں جو شدت پہ مبنی ہے. لیکن بھائی حق ہے بیان کرنا ہے, آپ اس پہ کائے کو شرمندہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے آج نوجوان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی روٹس کو گہرا کرے, اپنی روٹس کو دوبارہ انہی چیز, مطلب اپنے آپ کو اپنی روٹس کے ساتھ جوڑے. یعنی کتاب و سنت کے ساتھ جو تمسک ہے اس کے ساتھ جب اس کو حاصل ہو جائے تو اس کے اندر پھر اس میں گہرا اللہ کے فضل و کرم سے, یعنی اس میں گہرائی ہونی چاہیے, اس کو بالکل اس پہ جم جانا چاہیے, ڈٹ جانا چاہیے, اس کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ 2 بڑی اہم باتیں ہیں. اگر دوسری بات کو خاص طور پہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس میں بہت سارے پہلو آ جائیں گے, اگر وہ پہلو اپنا لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام قسم کے باطل افکار, تمام قسم کے باطل نظریات اللہ کے فضل و کرم سے ان سے چھٹکارا مل جائے گا.